ربی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین۔ اس دعا کا پہلا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں بہت سٹرگل نظر آتی ہے، بہت جد و جہد، کشمکش، دشمنی، مخالفتیں، ہجرتیں نظر آتی ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں کہیں کہ ایک نبی کی زندگی جو ہوتی ہے بڑی ایکٹیو لائف ہوتی ہے۔ ہم جب ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ایوب علیہ السلام نبی ہیں تو ان کا جو زندگی کا اکثر حصہ اگر بیماری میں گزرا ہے تو پھر ایک نبی کو نبی بنا کے بیماری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہی نہیں تھا اور ان کی زندگی باقی نبیوں کی طرح ایکٹیو نہیں ہونی تھی تو پھر نبی کو بیماری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر بیماری دینی تھی تو پھر نبوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایوب علیہ السلام جو کہ نبی بھی ہیں اور اس بیماری کو فیس بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں ان کی دعا میں بھی کوئی ایسا سوال، کوئی ایسا شکوہ، کوئی ایسی بے چینی نظر آتی ہے؟ تو انسان حیران ہوتا ہے اس دعا کو سن کے کہ اس میں آپ اپنی اس بیماری کی کیفیت کو کیسے بیان کر رہے ہیں کہ ربی انی مسنی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مس ہوئی ہے۔ عربی زبان میں دو چیزوں کے انتہائی کمزور تعلق کے لیے لفظ مس استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہلکا سا ٹچ کرنا، ہلکا سا چھو جانا، جیسے کہ ہوا آپ کے پاس سے گزرتی ہے تو آپ کو چھو کے گزر جاتی ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو محسوس نہیں ہوتا، بس آپ اس کو ہلکا سا فیل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ جو اپنی زندگی میں اتنا مشکل وقت گزار رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے کہ آپ کا جسم حرکت نہیں کر سکتا اور آپ تنہائی کا شکار بھی ہیں، اور ایک نبی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور بالخصوص ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں یا کریٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو سٹک کر دیا جائے، ان کو اگر روک دیا جائے ان کے کام سے تو یہ ان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو ایک نبی تو اپنی پیدائش میں نبی ہوتا ہے اور وہ دنیا میں آتا ہی نبوت کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے، لہٰذا اعلیٰ درجے کی تخلیق کی صلاحیتیں، سٹرگل کرنے کی صلاحیتیں ایک نبی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر ایسی ہستی کو جو ہے وہ بستر کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے تو پھر تو بہت مایوسی ہونی چاہیے نا، الفاظ کے اندر گلا شکوہ ہونا چاہیے کہ مالک اللہ نبی بھی بنا دیا اور پھر بیماری بھی دے دی۔ لیکن آپ اس ساری کیفیت کو جو ہے وہ مس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ عربی کے الفاظ جو ہیں ضربہ، قتل، ہلاکا، کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری نے تو مجھے ہلاک کر دیا، مجھے قتل کر گیا، مجھے اندر سے مار کے رکھ دیا، ایسے الفاظ آنے چاہیے تھے۔ لیکن آپ نے اتنی مشکل بیماری کو اور اتنے مشکل وقت کو صرف جو ہے مس کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر ہم ایوب علیہ السلام کی زندگی کا اپنے آج کے حالات کے ساتھ موازنہ کریں تو اگر ہمیں کوئی بہت ہی خوبصورت انسان جو ہے وہ نابینا نظر آ جائے، گونگا نظر آ جائے، تو ہم اس کے اوپر کتنا ترس کھاتے ہیں کہ اس کے حسن کا اس کو کیا فائدہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ہمیں علمی لحاظ سے یا کسی اور طریقے سے بہت قابل نظر آ جائے مگر دوسری طرف سے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی بھی محتاجی ہو تو ہم اس کے اوپر بہت ترس کھاتے ہیں کہ اس کی قابلیت کا اس کو کیا فائدہ۔ تو کیا ہمیں اس قسم کی کوئی مایوسی ایوب علیہ السلام کی دعا میں بھی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی بڑی قابلیت ہے، اتنی بڑی اہلیت ہے کہ میں نبی ہوں اور دوسری طرف سے میں بیمار بھی ہوں؟ لیکن ہمیں اس قسم کی کوئی مایوسی جو ہے ایوب علیہ السلام کی دعا میں نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اور ان کو جو دلی سکون اور جو روحانی سکون ان کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے اور وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نظر نہیں آتی، کوئی بیماری نظر نہیں آتی۔ لہٰذا غور کرنے والی بات ہے کہ کسی نبی کی زندگی میں ہمیں دیکھا کہ اولاد ساتھ نہیں دے رہی، کہیں بیوی ساتھ نہیں دے رہی، کہیں خاندان ساتھ نہیں دے رہا، کہیں ماں باپ ساتھ نہیں دیتے، کہیں آپ کا معاشرہ آپ کے ساتھ ساتھ نہیں دیتا، اور ایوب علیہ السلام کے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی صحت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی دنیا کا کوئی دکھ، دنیا کی کوئی تکلیف جو ہے وہ انبیاء کو بے سکون نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مایوس نہیں کرتی، اور ان کی زندگی میں ہمیں کوئی ڈپریشن نظر نہیں آتا۔ یہ دعا ہمیں یہی نقطہ سمجھاتی ہے کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی بہت مس لگنے شروع ہو جاتی ہے، بہت چھوٹی، بہت معمولی لگتی ہے، اور جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو چھوٹی تکلیف بھی بہت بڑی نظر آتی ہے۔